بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جی خاصیت تفاعل، ٹھیک ہے نا۔ تفاعل کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اس باب کی 7 خاصیتیں ہیں۔ تشارک، یہ خاصیت مثل مفاعلہ کے، تشارک ہم نے پڑھا تھا نا، یاد ہے نا، کہ جس میں مشارکہ، جس ہم نے کہا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ مفاعلہ میں ایک فاعل دوسرا مفعول لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہم نے قاتل زید امرن پڑھا تھا نا، قاتل زید اور امر نے باہم قتال کیا، ہم نے یہ کہا تھا۔ تو ایک فاعل ہوتا ہے، دوسرا مفعول لایا جاتا ہے، اور تفاعل میں دونوں کو بصورت فاعل ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ فعل کے صدور اور وقوع میں دونوں کا یکساں تعلق ہوتا ہے، یعنی دونوں ہمیں ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی۔ جیسے دیکھو تشاتم زید و عمر، اب دیکھو یہاں پہ دونوں کیا آ رہے ہیں؟ دونوں فاعل اور مفعول کا، یعنی وہ جیسا نا دونوں کو فاعل کی صورت میں لائے ہیں۔ تشاتم زید و عمر، زید اور عمر نے باہم گالی گلوچ کی، ٹھیک ہے نا۔ تشاتم زید و زید اور عمر نے باہم گالی گلوچ کی، اور یہ یاد ہے، یہ پیچھے بھی ہم نے یہ بھی آیا تھا باب مفالہ کے اندر، ہم نے ایک وہ بھی پڑھا تھا خاصیت، وہ بھی پڑھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ استاد جی اس میں اور اس میں پھر فرق کیا ہوا؟ ایک جگہ کے اوپر پیچھے آیا تھا تفاعل اور مفاعلہ کے اندر تھا نا شاید، کدھر تھا مفاعلہ؟ یہ جو تھا کدھر گیا بھائیو بزرگوں دوستو؟ خاصیت تفیل، اور پیچھے بھی ایک بات اس طرح کی آئی تھی، میں نے اس میں سے تھا نا، تو یہ تفاعل ہے، تحول، ابتدا، مفاعلہ کے اندر مشارکت، اچھا جی، موافقت مجرد، موافقت افعلہ، موافقت تفاعلہ، یہ دیکھو یہ جو تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو تھا نا موافقت تفاعلہ، جیسے شاتما سے گالی گلوچ کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، یہ اصل میں یہ تشاتما کے معنی میں تھا کہ دونوں کو اگر دیکھا جاتا، تو اس میں جو باب تفاعل جب آتا ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہوگے؟ اس میں دونوں کو فائل کی صورت میں لا رہے ہو، دونوں کو فائل کی صورت میں لے کر آئے ہیں۔ جیسے کہ دیکھو دونوں میں تشاتما زید و امر، زید اور امر نے باہم گالی گلوچ کی ہے، تو دونوں فائل کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس وجہ سے آ جائے گا تشاتم زید و امر، زید اور امر نے باہم گالی گلوچ کی، اس کو کہتے ہیں تشارک۔ اچھا، شرکت فقط صدور فعل میں، نہ کہ وقوع میں، جیسے کہ طرافا شیئن، دونوں نے ایک شے کو اٹھایا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ طرافا شیئن، یہ جو ہے نا فقط صدور فعل میں، نہ وقوع میں، طرف دونوں نے ایک شے کو اٹھایا، لیکن یہ لازمی نہیں کہ اکٹھا اٹھایا۔ طرافا شیئن، زید نے بھی اٹھایا تھا، امر نے بھی اٹھایا تھا، زید نے مثال کے طور پہ آج اٹھایا، امر نے کل اٹھایا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ طرافا شیئن، تو کہتے ہیں فقط صدور فعل میں، نہ کہ وقوع میں، ٹھیک ہے نا، صدور فعل کے اندر، تو فعل کے صادر ہونے میں تو کیا تھے دونوں، لیکن فعل کے وقوع کے اندر جو تھا نا، یہ لازمی نہیں ہے کہ دونوں نے کیا کیا، اکٹھا ہی اس کو اٹھایا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو فقط کس میں ہے؟ صدور فعل میں، فعل کے صادر کرنے کے اندر دونوں کیا تھے؟ شریک تھے، نہ کہ وقوع میں۔ طرافا شیئن، دونوں نے ایک شے کو اٹھایا۔ اچھا جی، اب آ گیا جی تخیل، یعنی کسی کو ماخذ کا حصول اپنے اندر دکھانا، تخیل، ماخذ کا حصول اپنے دکھانا جو دراصل حقیقت حاصل نہیں ہے، تخیل ہوتا ہے نا، خیالی پلاؤ پلا وہ کرتی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ تخیل یعنی کسی کو ماخذ کا حصول اپنے اندر دکھانا جو حقیقت حاصل نہیں ہے، جیسے تمارض زید، زید نے دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو بیمار بنا، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے، تمارض زید، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ خامدوں کے سامنے کیا ہوتی ہیں؟ بلا وجہ کیا ہوتی ہیں؟ بیمار پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو تمارض زید، تو زید نے کیا کر دیا؟ دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو بیمار بنا لیا، اس کو کہتے ہیں تخیل، یعنی ایک قسم سے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، تکلف اور تخیل میں فرق یہ ہے کہ تکلف میں ماخذ فعل مرغوب ہوتا ہے، ماخذ کیا ہوتا ہے؟ فعل مرغوب ہوتا ہے، اچھی چیز، اور تخیل میں ماخذ دوسرے کو دکھانے کے لیے ماخذ فعل حقیقت مطلوب نہیں ہوتا۔ تو تکلف اور تخیل میں کیا ہے فرق ہے؟ کہ ایک میں کیا آ رہا ہے؟ ایک میں جو ہے نا اس میں ساتھ آ رہا ہے، اس میں سے، اور دوسرے میں کیا ہے؟ ماخذ حقیقت مطلوب نہیں۔ اچھا جی، تو کیا ہوا کہ تخیل میں محض دوسرے کو دکھانے کے لیے ماخذ فعل سے کام لیا جاتا ہے، حقیقتا مطلوب نہیں ہوتا، صرف دکھاوا پایا جا رہا ہوتا ہے تخیل کے اندر۔ تکلف میں تو کیا ہوتا ہے؟ ماخذ فعل مرغوب ہوتا ہے، یعنی اس میں، تو اس میں سے آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کو تو رغبت ہوتی ہے اس کے اندر سے، اس کو تو کیا جا رہا ہے تکلف سے، جو ہے نا کسی چیز کو کیا کرنا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک حاصل کچھ نہیں ہے،
یہ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں جناب، میں بڑی چیز، میں فلاں، تو ہم کیا ہیں سارے کے سارے، یہ کیا ہیں تخیل، وہ ہیں سارے کے سارے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، ویسے کیا ہیں خود کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب آگے جی، متاوت، متاوت فعلا، یہ جو بمعنی افعلا ہے، جو اسے بعدتہ فتباعدا، متاوت فعلا جسے بعدتہ، دیکھو متاوت کا معنی تھا نا پیچھے آئے گا، تو فعلا بعدتہ فتباعدا، یعنی بعدتہ بمعنی ابدتہ ہے یہاں، تو یہاں پہ بعدتہ بمعنی، اور یہاں پہ بھی دیکھو یہ باب مفعلہ باب افعلا کے معنی میں تھا، بعدتہ کس معنی میں تھا، موافقت افعلا جو تھا نا، موافقت کے معنی اس میں بھی باب مفعلہ کے اندر باب موافقت افعلا پائی جا رہی تھی، اچھا تو یہ اس میں سے تو متاوت یعنی جو معنی افعلا ہے، اس لیے دیکھو جو معنی افعلا ہے متاوت فعلا جو معنی افعلا ہے، یہ پیچھے ہم نے مفعلہ میں پڑھا ہے، اچھا باتہ اور ہم نے اب باتہ بھی پڑھا تھا، تو یہ دیکھو اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جناب فتباعدا، یہاں بات بمعنی ابت ہے، اس لیے تباعدا اس کا متابع ہوا، میں نے اس کو دور کیا بس وہ دور ہو گیا، ہم نے پڑھا تھا یہ متاوت کیا چیز ہوتی ہے، کہ میں نے اس کو دور کیا تو وہ واقعی اس نے اثر کو قبول بھی کر لیا تھا، ہم نے کہا تھا نا کہ کبھی اثر کو قبول کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو میں نے اس کو دور کیا تو وہ واقعی کیا ہو گیا، دور بھی ہو گیا۔ اب آگے جی موافقت مجرد، جیسے تعالی بمعنی اعلی، تعالی بمعنی اعلی، یہ دیکھو مجرد تعالی، یہ باب تفاعل ہے تعالی، ٹھیک ہے نا، بلند ہوا اللہ تعالی جو ہم کہتے ہیں نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے تو اللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوا اس میں سے، بلند ہوا اس میں سے، تو یہ موافقت مجرد۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے اس میں سے ہو گیا، چلیں بس اتنا ہی رکھیں اس کو، پھر ریکارڈنگ سٹاپ کریں۔